الرحمن الرحیم۔ جناب میر افضل گلزار صاحب بنیادی طور پر پاکستان اور اس کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اس دور میں کچھ عجیب قسم کی سیاست دیکھ رہا ہوں۔ میرا بھی سیاسی کیریئر 70 سے شروع ہوتا ہے، جب میں گورنمنٹ ہائی سکول وفا کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے بڑے بڑے لیڈروں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، مخالفتیں بھی دیکھی، لیکن میں نے اس قسم کا یہ رویہ نہیں دیکھا کہ آپ غلط زبان استعمال کریں ایک عہدے پر آ کر۔ چلو ایک بازار میں ہے تو بازاری زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی سے گلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ ایک عہدے پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک عہدہ تھا، یا آپ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، کوئی بھی ہے کسی سیاسی پارٹی کا، تو اسے پہلے متانت سے کام لینا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا والی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثتم لأتم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجے ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور اچھے اخلاق آپ جناب علی جلسوں میں سٹیج پر، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ایک دوسرے کو کوستے ہو، گندی زبان استعمال کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسلامی نظام لائیں گے، ہم اسلامی مدینوں کی ریاستیں بنائیں گے، ہم غریب کے وہ کریں گے، تو نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے سباب المسلم فسوق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کے لیے گالی دینا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تم سٹیج پہ گالیاں دیتے ہو، لیڈر ہو گئے، وہ بھائی ان باتوں سے باز آؤ۔ ہر سیاسی لیڈر کو یا کسی بھی سیاسی مقام جو رکھتا ہے اسے اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہماری عدلیہ، ہماری افواج پاکستان، ہماری پارلیمنٹ، ہماری صوبائی اسمبلیاں، یہ مقتدر اور مقدس ادارے ہیں۔ آپ ان پہ ملک چلا رہے ہیں، آپ شاخ نازک پہ بیٹھ کر آشیانہ بنا رہے ہیں۔ وہ سیاست، اقتدار، یہ سال نہیں تو 5 سال، 3 سال، 10 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اخیر آپ نے جانا ہے، آپ اپنی کیا ہسٹری چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ غیر ملکوں کو، غیر اقوام کو، یہود و نصارہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ بھائی غریب کی سوچو، ملک کی سوچو، ملک کے وسائل کی سوچو، ملک میں یہ بجلی کے لیے سوچو، گیس اور تیل کے لیے سوچو۔ دیکھیں گھر ہے تو اس میں مکین رہیں گے، یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو آپ کے چلیں کیسے چلیں گے؟ یہ آپ کی سیاست، یہ آپ کے اقتدار، یہ آپ کی کرسیاں، یہ آپ کی وزارتیں، یہ آپ کی صدارتیں۔ اور قانون کو فائل کرو، آئین کو فالو کرو، اور سپورٹ مین اسپرٹ پیدا کرو کہ بھائی نہیں ہے آپ کے ساتھ اکثریت کسی پارٹی کے ساتھ، تو اینکا پھینکی کی سیاست جو ہے یہ اس ملک، یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لیڈر اس ملک کے ساتھ؟ یہ ایٹمی اثاثوں کے ساتھ کیا اب کیا جائے گا اگر یہ فوج اس میں نہ ہو؟ اور یہ سی پیک کا کیا ہوا معاملہ؟ او بھائی سیاست کو چھوڑو، اپنی عہدوں اور وزارتوں کی بات مت کرو، اپنا پولیٹیکل اسٹریچر بناؤ۔ امریکہ کو گالیاں دینے سے گرا پڑے گا یہ؟ مطلب کسی کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اپنے اس 6 فٹ کے قالب کو ہے، اس کو آپ اپنے اسلام کے مطابق ڈالیں، اپنے اخلاق اور کردار کو ٹھیک کریں۔ شیخ رشید صاحب، اور یہ طریقہ ہوتا ہے جلسے میں تقریر کرنے کا، اور اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہوگی تو آپ اس کو اچھال رہے ہیں، آپ سے کوئی غلط بات ہوئی تو میں اس کو اچھالوں؟ نہیں، اصلاح کریں،
تنقید ضرور کریں، تنقید تعمیری ہونی چاہیے، تخریبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک کے حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کی بغل میں، آپ کی دونوں بغلوں میں دشمن بیٹھے ہیں آپ کے رائٹ لیفٹ پر، جو آپ کو سپیئر نہیں کرتے، آپ کی سرحدوں کو سپیئر نہیں کرتے، خودکش حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی لابی ہے؟ اور بعض اوقات یہود و نصارہ جو ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، نہ یہود اور نہ نصارہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں بھائی۔ یہ بار امریکوں پر یا اس پر یہ نظریں بیل بیلانا اور یہ پروپیگنڈا کرنا، امریکہ نے یہ کہا، امریکہ نے یہ، امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، امریکہ کچھ نہیں کرتا۔ آپ اپنے پیچھے ایک ڈبہ باندھ رہے ہیں۔ امریکہ کا کیا کام ہے آپ کی سیاست میں؟ وہ اس کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرے گا، اور امریکہ پر یہودیوں کی جو ہے وہ پوری اجارہ داری ہے، اور معیشت پر پوری اور یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ نے IMF کے حوالے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ میں موجودہ حکومت سے یہ کہتا ہوں، بلکہ ساری اپوزیشن لیڈروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی مل بیٹھ کر وہ اپنے اوپر اپنے ورکروں کو کہیں آپ 1,000 روپیہ دیں، آپ 500 روپیہ دیں، اتنا فنڈ اکٹھا کریں کہ یہ مارے IMF کے منہ پر قرضہ۔ میں کم از کم 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ یہ IMF کا قرضہ ختم کرنے۔ اس طرح آپ صاحب ثروت لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو، اس ملک کا، اس آنے والی نسلوں کو اس قرض کے توق سے اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے تو اس ملک اور اس کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ مل بیٹھیں اور اداروں کو مضبوط کریں، ان میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں، کرپشن کو ختم کریں اور لوگوں کی خدمت کریں، کرسیوں پہ نہ بیٹھیں۔ جہاں جس حکومت کا ہاتھ پہنچے، یہ سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے لیے کام کریں۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بیرونی طاقتوں کے نرغے میں نہ آئیں، اپنی سوچ رکھیں، ملک کی سوچ رکھیں، غریب عوام کے لیے، غریب عوام کو آٹا، چینی، پٹرول، دالیں، گیس، یہ چیزیں سستی کریں، ان پہ ٹیکس نہ لگائیں، بجلی سستی کریں۔ یہ جو بجلی کے جو ڈیم ہے یہ مزید بنائیں، اس کو ایکسپیڈائٹ کریں ان پروگراموں کو، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کہیں الیکشن ہوگا وقت پر جس کو ہم ووٹ دیں گی۔ اور دوسری بات ہے کہ رفٹ کی پالیٹکس نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو ایک مار سکتے ہیں نا، 2 مار سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک مارے گا اور مارے گا ضرور۔ تنگ آمد بچنگ یہ نہ کہے کہ خونی ہوگا اور فلانا ہوگا، اور رشیدے اور تو مشرف کے ساتھ تھا، اور تو نواز شریف کا پالسی رہا، تو مشرف کا پالسی رہا، اب یہ عمران کا پالسی ہے، عمران کو تو نے خراب کیا ہے، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ چور، تو کرتا کیا رہا ہے؟ یہ لوگوں کے وہ گلاب شاہ کی پتہ نہیں ہے دکانوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک آدمی کے پجاروں کے پیسے آپ کے ذمہ ہیں، تو بنا لگ رہا ہے پھیٹر، اور تیرا طریقہ کار کیا ہے تقریر کرنے کا؟ اوے لوگوں کو مت خراب کرو یارا، تو کس دیکھ کا چمچہ نہیں رہا، تو ذرا اپنے گریبان میں دیکھ۔ اس لیے میں عمران کو بھی کہتا ہوں اور شہباز شریف صاحب کو اور دیگر جو مقتدر ہیں جتنی پارٹیوں کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، انہیں یہ کہتا ہوں کہ جناب علی ایسے لوگوں کو اپنے نزدیک پھڑکنے نہ دیں، یہ شیخ رشید کی طرح۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنا کردار ہوتا ہے، ذاتی کردار میں کوئی مکمل نہیں ہے، کوئی کمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علماء ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، وہ بھائی اس کا ذاتی کردار ہے، اس کو ملے گا، لیکن آپ شعار اسلام کے بارے میں غلط باتیں مت کریں۔ اور جو مرزائی ہیں ان پہ نظر رکھیں، مرزائیوں کی عبادت گاہوں میں نہ جائیں۔ اور یہ کلمہ کفریہ ہے کہ کوئی یہ کہے، کوئی بھی، کہ جناب علی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ تو مرتد ہے، وہ کافر بھی نہیں ہے، کافر سے ایک درجے پردے مرتد ہے۔ اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور نام اسلام کو بلیک میل نہ کریں۔ سب پارٹیوں کو میں کہتا ہوں اسلام کو بلیک میل مت کریں،
اس اور اسلامی اقدار کو بدنام مت کرے، اداروں کو بدنام مت کرے. آپ اپنی غلطیاں دوسروں پر مت تھوپیں. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. او بھائی یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. پیپل پارٹی والوں کو چاہیے وہ بھی کسی کے خلاف نہ بولیں، پی ٹی آئی والوں کو، مسلم لیگ نون والوں کو، فضلمان، جتنی یہ پارٹیاں میں ٹھیک ہے حکومت چینج ہوگی. امریکہ حکومت چینج نہیں کرتا، حکومت اعداد و شمار سے چینج ہوتی ہے، اور چینج ہوگی. آپ انتظار کریں، ان کے ساتھ مل کے الیکشن کا صحیح پروگرام بنائیں اور اپنی اصلاح کریں، الیکشن کا پروگرام بنائیں. لوگوں نے جس کو ووٹ دیا، جس پارٹی کو، وہ اقتدار میں ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں کریں. پالشیا یہ آپ لوگ پالشیا نہیں رہے مشرف کے، اور اس کے پالشیا نہیں رہے جب آپ نے وہ چندہ لے رہے تھے اس کے لیے، شوکت خانم کے لیے. کیا تعریفیں کرتے ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے، میڈیا کی بات ہے، اور یہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ آپ لوگوں چھپاؤ گے. سب لوگ نکالتے ہیں، یہ روزانہ موبائل پہ آتی ہیں پرانی تقریریں. میں نے آج جو بات یہاں کی ہے میں اس سے مکر سکتا ہوں. اس لیے خدا را اس ملک کی عزت پہ آنچ نہ آنے دیں، اور اپنے مینر میں رہیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. اگر آپ فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ.